الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. مبارک راتیں ہیں، عبادت کے دن ہیں اور رمضان کا مہینہ ہے. نیکیوں کا یہ موقع خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے اور پھر اللہ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں. آج ہمارے اسلامی ملک ہے اور اس اسلامی ملک کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے جو کہ ایک زمانہ ہو گیا مسجدوں کا رخ نہیں دیکھتا. آپ کے محلے میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کی اس ماحول کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، جن کا شغف نہ مسجد کا ہے، جن کا شغف نہ مدرسے کا ہے. علم دین حاصل کرنے کے لیے اخباروں کو کافی سمجھتے ہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے چینل کو کافی سمجھتے ہیں. تو اس زمانے کے اندر دین کی بات اگر صحیح میڈیا سے آپ کو سننے کو مل جائے، کہ صحیح مقام سے آپ کو سننے کو مل جائے، تو یہ سعادت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس زمانے کے اندر کسی کو اللہ والا شیخ مل جائے تو وہ سجدے میں گرا رہے تو تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا. یعنی اللہ کے سامنے سجدے میں گرا رہے تو تب بھی حق ادا نہیں ہوتا. کہ خالصتاً اللہ کے لیے، خالصتاً صرف اور صرف اللہ کے لیے کوئی دین کی بات کی جائے، ایسا یقین کیجئے بہت کم ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے. آپ لوگ تو اخلاص کے ساتھ بیٹھے ہوئے، پکڑ سنانے والے کی ہوتی ہے. سننے والا تو بس آ کے بیٹھ گیا، اصل پکڑ سنانے والے کی ہوتی ہے. سنانے والے کو دیکھا جاتا ہے، بس ٹھیک کھول لیں گے اس ٹائم. سنانے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس نیت سے سنا رہا ہے. کہ سننے والا تو نیت خالص کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ اللہ کے لیے آتا ہے. ظاہر بات ہے یہاں پہ کوئی پیسے تو بڑھتے نہیں ہیں، شیرینی بھی نہیں بڑھتی ہے، کھانا بھی تقسیم نہیں ہوتا. تو اگر آنے کا کوئی مقصد ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، آنے کا کوئی مقصد ہے تو اللہ کے نبی کا ذکر سننا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے قبول فرمائے. نیتوں میں اخلاص ہے تو اللہ مزید اخلاص نصیب فرمائے، نیتیں مضبوط ہیں تو اللہ مزید مضبوطی نصیب فرمائے. ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، نیک لوگوں کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور جب اللہ کے نبی کا ذکر ہوگا تو پھر کیسی رحمت خاصہ نازل ہوگی. اللہ ہمیں اس رحمت خاصہ میں ڈوبنے والا بنائے، اس رحمت خاصہ کو حاصل کرنے والا بنائے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بصرہ سے واپس پہنچایا. شام میں داخل ہونے سے پہلے شام کا نواحی علاقہ تھا بصرہ. اس بصرہ کی ابتدا میں ایک بحیرہ نام کے راہب کی خانقاہ تھی. اس خانقاہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجا گیا. اس کے بعد بہت سے واقعات ہوئے، جیسے حرب الفجار یہ واقعہ ہوا، لیکن اس کے اندر کوئی سیرت کا ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کو خاص طور پہ اجاگر کیا جائے. چند ایک محدثین نے نقل کیا ہے لیکن وہ تفصیلات میں چلے جائیں گے جس کی ضرورت نہیں ہے. پھر حلف الفضول یہ بھی ایک معاہدہ ہوا تھا، عبداللہ بن جدعان جس میں سامنے آئے تھے. تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں دوسرے لوگوں کا ذکر کثرت سے ہے. اللہ کے نبی کا کثرت بس ضمناً ہے،
تو اس میں بھی جانے کی کوئی ایسی بات نہیں. ہاں البتہ اللہ کے نبی کا ذکر ضمناً بھی ہو تو بہت بڑی بات ہے، لیکن چونکہ ہم ان تفصیلات میں نہیں جا رہے تو صرف اس وجہ سے میں ان چیزوں سے اعراض کروں، ورنہ یہ اتنی تفصیلی باتیں ہیں کہ ہم 1-1.5 گھنٹہ اسی میں گزار سکتے ہیں، 1-1.5 گھنٹہ اسی میں گزر جائے گا. تو اس کے بعد جو ایک اہم تبدیلی ہے، صرف ان واقعات کا ذکر کروں جو کہ تبدیلی سے تعلق رکھتے ہیں، وہی اتنی کثرت سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے فرمایا، ابو طالب نے کہا کہ آپ دیکھ رہے کہ میرے پاس غریبی کتنی ہے، پریشانی کتنی ہے، پیسے کی، مال و دولت کی کمی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ مکے میں کوئی شخص ایسا ہو جو کہ تجارتی قافلہ بھیجتا ہو، تو آپ ایسا کریں کہ اس تجارتی قافلے کے ساتھ جائیں اور اپنا حصہ ملائیں، حصہ بھی ملائیں اور لوگوں کا مال بھی لے کر جائیں. چونکہ آپ صادق اور امین ہیں اور آپ وعدے کے پکے ہیں، آپ کی شہرت ہے دینداری سے، آپ کی شہرت ہے ایمانداری سے، لہذا اس شہرت کی بنا پر لوگ آپ پہ اعتماد کریں گے. جب آپ پہ اعتماد کریں گے تو مال زیادہ ہوگا، جب زیادہ مال ہوگا تو نفع بھی زیادہ ہوگا، گاہک تمہارے زیادہ بنیں گے، لوگ تم سے زیادہ جوڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھ پر کوئی اعتماد تو کرے تو پھر ہے. یہ مکالمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب کے ساتھ ہوا تو اس کی خبر حضرت خدیجہ کو پڑ گئی. حضرت خدیجہ بنت خویلد یہ مکے کی سب سے مالدار خاتون تھی، اور ایسی مالدار تھی کہ مکے والوں کا جتنا مال ہوتا تھا اس سے دگنا حضرت خدیجہ کا مال ہوتا تھا. حریش نامی ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجا، ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفع کمایا تھا 2 اونٹنیاں آپ کو اجرت میں ملی تھی. لیکن حضرت خدیجہ نے اتنا مال دیا کہ اس کی اجرت کے طور پر 4 اونٹنیاں رکھی، بعض روایتوں میں 3 آتا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو پیشکش کی کہ آپ میرا سامان لیں اور میرا سامان لے کر جائیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ راضی ہوئے. حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا. جب یہ یہاں سے مکے سے شام کے راستے میں بصرہ پہ پہنچے اور اسی راہب کی خانقاہ پر پہنچے تو بحیرہ کا انتقال ہو چکا تھا. بحیرہ کا شاگرد تھا میسرہ. میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے استقبال کیا کہ آپ قافلے میں سب سے آگے تھے. تو بحیرہ بھاگا اپنی جگہ سے اور بھاگتا بھاگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا. آپ نے جب ان کو دیکھا تو آپ بھی گھوڑے سے یا اونٹ سے نیچے اترے. تو جب وہ اتنا قریب آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ ہوا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں لگائیں کہ بھئی مکہ والوں میری مدد کرو، یہ پتہ نہیں کس نیت سے آ رہا ہے، میرے قریب آ رہا ہے، ڈر ہوا کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے. تو جو میسرہ تھا وہ میسرہ بے قرار تھا اور کہنے لگا آپ مجھ سے گھبرائیں نہیں، آپ مجھ سے پریشان نہ ہو، اے محمد میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ان سوالات کا جواب دیں. اور یہ کہتے ہوئے آپ کے قریب آیا تو آپ نے فرمایا خبردار میرے قریب مت آنا، خبردار میرے قریب نہیں آنا. تو اس نے اپنے پاس سے کاغذ نکالا کہ یہ دیکھو یہ کاغذ ہے، یہ کاغذ ہے، یہ تمہارے بارے میں لکھا ہے ہماری کتابوں کے اندر، یہ میری کتاب ہے اور اس کے اندر تمہارے بارے میں لکھا ہے، یہ دیکھو. یہ چونکہ آپ امی تھے، آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا کہ میں آپ کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں لال کے اندر لال ڈورے نیچے کی طرف ہیں، یعنی کہ آنکھوں کی جو پتلی ہے اس میں نیچے کی طرف لال ڈورے تھے، جب یوں آنکھ جھپکتے تھے تو وہ ڈورا اوپر آتا تھا اور جب آنکھ نیچے جاتی تھی تو وہ ڈورا پھر نیچے چلا جاتا تھا، یعنی ڈورا اوپر نیچے حرکت کرتا رہتا تھا. یہ آنکھوں میں ڈورا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے دھاگے ہیں، آنکھوں میں سرخ دھاگے ہیں. تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی آنکھ میں یہ چیز ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارک کو دیکھ کر خوش ہوتا رہا. پھر کہا کہ میں اللہ کی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے نبی ہیں اور آپ گواہ رہے ہیں کہ میں آپ پہ ایمان لے کے آتا ہوں. آپ نے فرمایا بھائی دیکھو جلدی نہ کرو،
جو بھی معاملہ ہے، کہا بس مجھے آپ ایسا کریں کہ اپنے پشت پر لگی مہر نبوت آپ مجھے دکھا دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر نبوت دکھائی تو میسرہ نے آپ کی مہر نبوت کو چوما، آپ کے ہاتھوں پاؤں کو چوما، اور آپ سے کہنے لگا کہ آپ آگے مت جائیے، آپ کے لیے آگے جانا مناسب نہیں ہے، آپ آگے مت جائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں وعدہ کر چکا ہوں اور میں آگے جانا ہے اور یہ تجارتی مال میرے ذمے ہے، لہذا میں اب رک نہیں سکتا۔ تو میسرہ نے کہا ٹھیک ہے، پہلے معاملات اور تھے، اب معاملات اور ہیں، پہلے جانا آپ کا بہت زیادہ خطرناک تھا، ابھی آپ کے اوپر حفاظتی نظام جاری ہے اور آپ ایسا کیجئے، جائیے اور پھر واپس آئیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے آگے اور شام میں پہنچے اور شام میں جا کے سارا کا سارا مال بیچا۔ اس مال بیچنے کے دوران جو میسرہ غلام تھا، اس میسرہ غلام کو ایک آدمی ملا، کہنے لگا کہ میں یمن کا عالم ہوں اور میں ان صاحب کو جانتا ہوں جو آپ کے ساتھ تجارت کے لیے آئے ہیں، کیا ان کا نام محمد ہے؟ ان کی صفات یہ اس نے کچھ صفات گنائی، روایت بڑی مختصر ہے، تفصیلی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات گنانے کے بعد میسرہ سے کہنے لگا کہ یاد رکھو یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اس امت کا نبی ہے۔ اتنی سی بات کہی، اتنی سی بات روایت تو میں آگے اس کی تفصیل نہیں۔ چنانچہ جب واپس آئے تو ایک مقام ہے، اس مقام پر پہنچ کے میسرہ نے دیکھا کہ بھئی ان کا سلوک تو میرے ساتھ بالکل تبدیل ہے، کہ جو قریش میں غلاموں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا تھا، جو سلوک ہوتا تھا، وہ بہت گھٹیا ہوتا تھا، انتہائی گھٹیا ہوتا تھا، اتنا گھٹیا کہ ایک مثال ہے کہ اگر کسی نے پریکٹس کرنی ہے نشانے بازی کی تو وہ غلام کو کھڑا کر کے اس کی آنکھ میں تیر مارتا تھا، اس کی آنکھوں میں تیر مارتا تھا، اس کے ہاتھوں کو پھیلا کے اس کے ہاتھوں پہ تیر چلاتا تھا، اور وہ چیختا چنگاڑتا تھا تو وہ اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے کہ اس کے چیخنے چنگاڑنے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، اس کو قتل بھی کر دیتے تھے تو کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا غلام ہے، اس کا مال ہے، جیسے چاہے ضائع کرے، جیسے چاہے ختم کرے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ میسرہ کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا۔ ایک اونٹ تھا تو میسرہ کو اپنے ساتھ جگہ دی بیٹھنے کے لیے، اس کو اپنے ساتھ ملا کے چلایا، سارے سفر میں اس کو ایسی اہمیت دی جیسا کہ کوئی مصاحب اور ساتھی ہوتا ہے، اس کو اہمیت دی۔ تو میسرہ بہت متاثر ہوا، اور یہ تو اخلاق نبوت تھے، لیکن فضائل نبوت جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ آپ جہاں جاتے سایہ وہیں پر ہوتا، آپ جس کھانے میں ہاتھ ڈالتے اس کھانے میں برکت ہو جاتی، جہاں جاتے آپ کے جسم سے بھینی بھینی خوشبو آتی، جہاں جاتے غصے والا آدمی نرم ہو جاتا، جہاں جاتے سختی والا آدمی محبت سے بات کرنے لگتا، حتیٰ کہ رستے کے اندر اونٹنیاں بیمار ہو گئی۔ اب عرب میں یہ سب سے بڑی خطرناک بات تھی، جیسے کہ رستے کے اندر کوئی بندہ گاڑی میں جا رہا ہے اور انجن بسٹ ہو جائے تو یہ وہ چیز ہے جو بہت خطرناک ہوتی ہے کہ اپنی گاڑی میں جا رہا ہو اور انجن بسٹ ہو گیا، اب نہ آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے آ سکتا ہے، اور نہ گاڑی کو کہیں لے جا سکتا ہے، اس بڑی مشکل میں آدمی پڑ جاتا ہے اس صورت میں۔ تو اونٹنیوں کا بیمار ہو جانے کا مطلب ہے انجن بسٹ ہو گیا، اب کیسے چلیں گے کہ اس کو ذبح کر کے اس کو لوگوں کو کھلا بھی نہیں سکتا کہ بہت مہنگا مال ہے، اور اس کو ادھر چھوڑ بھی نہیں سکتا اور لے جا بھی نہیں سکتا، اب کرے تو کیا کرے؟ تو لوگ بہت پریشان ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے فرمایا کہاں ہیں اونٹنیاں، ذرا دکھائیں مجھے۔ آپ ان کے پاس آئے اور آپ نے ان کو تھپکی دی اور کچھ پڑھ کے دم کیا۔ کیا پڑھ کے دم کیا؟ کچھ کہیں سے نہیں ملا، کیا پڑھ کے دم کیا؟ کچھ پڑھ کے دم کیا، اور جو اونٹنیاں تھیں وہ اسی طرح کھڑی ہو گئی، جیسے بیمار پڑی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی، تڑپ رہی تھی، وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور پورے سفر میں انہوں نے کوئی تنگ نہیں کیا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، اس کے علاوہ یہ تو وہ چیزیں جو منقول ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ منقول نہیں ہیں، معلوم نہیں کیا دیکھا ہوگا۔ تو میسرہ نے کہا کہ میں تو غلام ہوں
اور میری جو آقا ہے حضرت خدیجہ وہ اتنی سمجھدار ہے، وہ تو آپ کو دور سے پہچان لے گی۔ چنانچہ کہنے لگے کہ ہم مرہ زہران پہ رک گئے، اور میں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ جا کے بتائیے۔ ایسا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال تھا اس مال کو رستے کے اندر جہاں ضرورت پیش آئی بیچا، اور شام جا کے دوبارہ بیچا، شام جا کے مکمل کا مکمل مال بیچ دیا۔ اس سے جو پیسے ملے ان پیسوں کو نہیں سنبھالا، بلکہ ان پیسوں سے مال لے لیا۔ اس پیسوں سے مال لے کے جو مال عرب میں ضرورت تھا، رستے میں ضرورت تھا، اس کو نوٹ کرتے آئے کہ یہ مال ہے، یہ یہاں ضرورت ہے، وہاں سے مال لے کے رستے میں بیچا، 3 گنا زیادہ منافع 3 گنا زیادہ۔ اور چونکہ کام ایمانداری سے کر رہے تھے تو ظاہر بات ہے کوئی پیسے چھپائے نہیں۔ تو خدیجہ فرمانے لگے کہ 25 سال ہو گئے تجارت کو، 25 سال میں اتنا منافع کبھی بھی نہیں ہوا جتنا منافع اس دفعہ ہوا ہے۔ اور تاجر کون ہے؟ تاجر ان ایکسپیرینسڈ، یعنی کہ جس کو تجربہ نہیں ہے تجارت کا، وہ تجارت کرنے کے لیے اور پہلی مرتبہ تجارت کے لیے گیا۔ اور ایسا نہیں کہ کوئی بے ایمان آدمی، ایماندار آدمی ہے۔ اور مرہ زہران پہ کھڑے ہوئے۔ مرہ زہران یہ ایک منزل پیچھے ہے، ایک اسٹاپ پیچھے ہے، سمجھ لیں۔ لیکن ایک اسٹاپ کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ لیں وہاں سے مکے کا فاصلہ 2 سے 4 گھنٹے کا تھا۔ تو اس وقت آج کے زمانے میں تو ظاہر بات 8-9 گھنٹے کا رستہ ہے۔ تو مرہ زہران سے انہوں نے کہا کہ میسرہ نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، آپ جائیے خدیجہ کو بتا کے آئیے کہ آپ کو خوشخبری ہو، مبارک ہو کہ اتنا زیادہ اس دفعہ منافع ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت خدیجہ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو دیکھا انہوں نے کہ ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا ہے، وہ بہت نیچے ہے، اور بہت نیچے ہے، اور چلتا چلتا یعنی کہ اتنا نیچے جیسے یہ پنکھا نیچے ہے، وہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ گھر کی چھت پہ بیٹھی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا۔ یہ والا گھر 1417 میں منہدم کیا گیا، یعنی آج 1438 ہے، آج سے 21 سال پہلے یہ گھر ختم کیا گیا۔ دیکھیے آج سے پہلے یہ گھر وہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدرسہ بنا دیا تھا، جو کہ 1417 تک قائم رہا۔ پھر 1417 میں شاہ فہد نے جب توسیع کی ہے تو وہ اس گھر کو منہدم کر کے اس کو حرم میں شامل فرما دیا، حرم میں شامل کر دیا۔ باب السلام کے سامنے الٹے طرف جو ماربل، سفید ماربل لگی ہے، جہاں سے سیڑھیاں نیچے آ رہی ہیں، ان سیڑھیوں سے اوپر ایک مقام ہے، اس جگہ پر یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا۔ حضرت خدیجہ یہاں پر چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی کچھ عورتوں کے ساتھ، اور انہوں نے چھت چونکہ اونچی ہوتی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ جناب ایک بادل چلتا ہوا ہے، بڑی حیران ہوئے۔ اور جب وہ بادل چلتا ہو گیا، یہ تو میرے گھر کی طرف آ رہا ہے، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور بادل آپ کے اوپر سایہ کرتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ اونٹنی پر سوار ہیں۔ تو حضرت خدیجہ چھت پہ تھیں، تو چھت پہ ہوتے ہوئے حضرت خدیجہ نے پکار لگائی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے ہیں؟ کہ آپ کو خبر دینے آیا ہوں کہ اس مرتبہ جو ہمارا منافع ہے وہ 3 گنا ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ جب اتنا زیادہ منافع ہوا ہے تو آپ کو مال کے ساتھ رہنا چاہیے، جلدی سے واپس جائیے۔ حضرت خدیجہ نے جلدی واپس اس لیے بھیجا کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ بدلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی ہے کہ نہیں آئی۔ اور اصل میں وہاں بیٹھی دوسری خواتین بیٹھی ہوئی تھی، حضرت خدیجہ نے ان سے بات کی کہ دیکھو یہ بدلی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ تو ویسی کوئی چلتی ہوئی بدلی آ رہی ہے۔ کہ آج تک مکے میں ہم نے کوئی ایسا بادل کا ٹکڑا دیکھا نہیں ہے جو ایسے چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ کوئی خاص مسئلہ ہے۔ تو کہا کہ نہیں، کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بادل کا ٹکڑا اس کے اوپر سایہ کر رہا ہے۔ تو کہا نہیں، سایہ تھوڑی کر رہی ہے، تو اتفاقاً ایسا چلتا ہوا آ رہا ہے، اگر یہ واپس جائے گا تو بادل کا ٹکڑا تو آگے نکل جائے گا، ہوا کے رخ پہ چلا جائے گا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجا۔ جب آپ واپس گئے تو بادل کو ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس جانے لگا۔
علماء فرماتے ہیں کہ مرد تو دنیا میں بہت سے دانا اور سمجھدار آئے ہیں، لیکن عورتیں دنیا میں چند ایک ہی ہیں جو کہ بڑی سمجھدار آئی ہیں۔ ان میں سر فہرست حضرت خدیجہ ہیں کہ جنہوں نے نبوت کے 15 برس پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، اور ایسے ہی وہ عورت جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بنی ہے، وہ خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی بنی ہے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے پہلے پہچان لیا کہ ڈول سے پانی نکال کے دیا، اور ڈول سے پانی نکال کے جب حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو بلایا تو قرآن میں اس کی چال کا وجہات الاستحیاء آئی کہ وہ آئی ایسے آئی جیسے کہ وہ حیا کے اوپر سوار ہے، یعنی کہ وہ اتنی اچھی اور نیک و سمجھدار خاتون تھیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور اپنے والد سے کہا کہ آپ ایسا کر لیں کہ اس کو اپنے گھر میں ملازم رکھ لیں، یہ مسافر آدمی ہے، اس کو بھی جگہ کی تلاش ہے اور ہے ایماندار اور سچا اور پرہیزگار آدمی، اب اس کو ایسا کریں کہ اپنے گھر پہ ملازم رکھ لے۔ کہا بیٹا میرے پاس تو دینے کو کچھ ہے نہیں، کہا آپ ایسا کر لیں کہ ہم میں سے کسی ایک بٹیا کی شادی اس سے کرا دیجیے گا۔ لگے کہ وہ اتنی سمجھدار تھیں کہ وہ نبوت کا ہیرا دیکھ کے پہچان گئی کہ موسیٰ جو ہے وہ عام نوجوان نہیں ہے، یہ کوئی خاص شخص ہے، اور خاص اشخاص انبیاء ہوتے ہیں، چونکہ وہ نبی کی بیٹی تھیں تو انبیاء کے انوار کو پہچانتی تھی، انبیاء کی ساخت کو پہچانتی تھی، ان کے لب و لہجے کو، ان کی شرافت کو، ان کی تمیزداری کو وہ پہچانتی تھی، تو حضرت موسیٰ کو دیکھ کے پہچان گئی کہ یہ اللہ کے نبی۔ تو انہی میں ایک سمجھدار خاتون حضرت آسیہ ہے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا، بچپن میں ان کے انوار کو دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ بچپن میں یہ بچہ ایسا ہے تو آگے چل کے یہ بچہ کیسے ہوگا۔ اللہ، تو ایسے بہت سی سمجھدار بہت ہی نیک بیویاں کائنات سے گزری، تو ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بڑا اہم نام ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میسرہ سے پوچھا کہ مال کو چھوڑو، مجھے بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کیسا پایا۔ حضرت خدیجہ کوئی ایسی عورت نہیں تھی جیسے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ 40 سال کی عورت ہے تو بوڑھی عورت ہے، ایسی عورت نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ مکے کی سب سے بڑی مالدار خاتون تھی، سمجھ رہے، ان کے والد سب بڑے مالدار تھے، ان کے بھائی ورق چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، یعنی دینداری میں ان کا خاندان سب سے آگے تھا، مالداری میں ان کا خاندان سب سے آگے تھا، اور حسن و جمال میں ان کا خاندان اتنا آگے تھا کہ مکہ کے کئی سردار حضرت خدیجہ کے لیے رشتہ بھیج چکے تھے، جس کو حضرت خدیجہ نے ٹھکرا دیا تھا کہ نہیں، میں پہلے 2 سے بیوہ ہو چکی ہوں، اب میں کوئی اور نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ تو ابھی تک بھی بہت سے لوگوں نے حضرت خدیجہ کے پاس رشتے بھیجے تھے، اور حضرت خدیجہ کے جو والد تھے وہ جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی زیرک اور سمجھدار آدمی ایسے نہیں تھے۔ تو حضرت خدیجہ، بہت سی عورتیں ہوتی ہیں خاندان پہ حکومت کرتی ہیں، اپنی سمجھ اور فہم کی وجہ سے نہیں کہ مکار ہوتی ہیں، اپنی سمجھ اور فہم کی بنیاد پر حکومت کرتی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ ان کو کہتے ہیں بھئی یہ میرے پیسے کے پیچھے آ رہے ہیں، تو ان کے والد صاحب کہتے ہیں ہاں واقعی بات تو صحیح ہے، یہ تیرے پیسے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ دراصل بات یہ تھی کہ حضرت خدیجہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس کے پیچھے ایک اور بات تھی۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اوصاف ورقہ بن نوفل کو بتائے تھے، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو اوصاف تم بتا رہی ہو اگر یہی اوصاف اس فرد اور نوجوان کے اندر ہے تو سمجھ لو یہ آنے والے وقت کا نبی ہے۔ تو حضرت خدیجہ کو دراصل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا، اور اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تجارت کے لیے بھیجا تھا، اور اسی بنیاد پر میسرہ کو ساتھ کیا تھا کہ دیکھنا ذرا یہ کس طریقے سے تجارت کرتے ہیں۔ اور جب میسرہ آئے اور میسرہ نے جو بات کی ساری بات ہمارے آقا کی شان میں کی ہے، ہمارے آقا کے ساتھ کوئی بندہ رہے اور ہمارے آقا کی بات اس کو لگے نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھی؟ اللہ، تو بتایا کہ ان کی تو یہ شان ہے، اور وہاں پر ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ آنے والے وقت کا یہ شخص نبی ہے، اس کی آنکھوں کی شرافت، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کھانے میں ہاتھ ڈالا اور وہ کھانا کم پڑ گیا، میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہو اور آپ کے اوپر دھوپ پڑی ہو،
میں نے کسی جگہ پر نہیں دیکھا کہ آپ کو کسی جگہ شدید گرمی لگی ہو جبکہ دوسرے لوگ پسینے سے شرابور تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت. اللہ. تو اس نے جب اتنی تعریف کی تو حضرت خدیجہ کی ایک بہت رازدار خاتون تھی، بی بی نفیسہ. بی بی نفیسہ کو یہ وہ خاتون تھی جو رشتے کرواتی تھی. تو بی بی نفیسہ آئی ہیں اور بی بی نفیسہ سے کہا کہ بھی دیکھو یہ شخص ان کمالات کا حامل ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی ان کے ساتھ گزر جائے. چنانچہ بی بی نفیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دو اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بھی نام ان کا یاد نہیں ہے. صحابی بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو بی بی نفیسہ ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی آپ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے جوان ہیں اور آپ ایماندار ہیں، فہم و فراست رکھتے ہیں اور آپ کی ایمانداری کا شور و غوغا بہت زیادہ ہے، تو آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ہل ترغب فی الزواج، آپ شادی کرنے کے اندر کیا کہتے ہیں، انٹرسٹیڈ کو کیا کہتے ہیں، آپ شادی کرنے کے اندر شادی کیوں نہیں کرتے آپ؟ چلو چھوڑو یار، ہمیں انگریز بننے کی کیا ضرورت ہے. تو دلچسپی کیوں، آپ کو شادی کرنے میں دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ حل ترغب، اس میں ترجمہ اس کا یہ ہے، تو میں چاہتا تو ترجمہ ہی کروں. تو مولویوں کی اردو ایسی ہے تو دوسرے لوگ کیا کریں گے بھائی. اللہ، آپ کو شادی میں کوئی رغبت نہیں، آپ کو شادی میں کوئی رغبت تھا، دلچسپی تو آپ نے کچھ زیادہ ہی ہندوستانی بنا دیا ہے. ایسا نہیں کرو. ہمارے غرفت پانی دیجیے گا، ہمارے غرفت السالکین میں ہمارے ایک ایوب بھائی ہیں، عربی، انگریزی، پشتو، فارسی سب زبانوں میں ماہر ہیں. نیوی کے آدمی ہیں، تو ادھر چلے گئے تو 3 سال تک ایران، ادھر چلے گئے 4 سال تک امریکہ، تو بیچارے ساری زندگی زبانیں سیکھتے رہے، فرانسیسی سیکھتے رہے. وہ جب اردو لکھتے ہیں نا تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، آپ کبھی غرفت و سالکین آئے تو آپ کو ملے گا گیزر چلانے کے آداب. گیزر کے دائیں بٹن کو 3 مرتبہ دبائیے، پھر اس کو دائیں طرف گھمائیے، ضرورت کے مطابق کھولیے ورنہ اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں. جی گیزر چلانے کے آداب، طریقہ لکھا ہے، آداب میں بنا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن. خیر، ہمارے گورنمنٹ ڈگری کالج بورے والا میں ایک ہمارے اردو کے پروفیسر تھے. وہ اردو بولتے تھے، کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی. کہتے یہ اتنی مشکل اردو زبان بہت مشکل ہے یار، آپ پنجابی بولیں گے، ہم پنجابی بولیں گے، اردو بولنا بہت مشکل. جو خالص اردو ہے ظاہری بات ہے وہ تو آج کل رہی نہیں. خیر تھوڑا سا آگے چلتے. حل ترغب فی الزواج، آپ شادی کرنے کے اندر رغبت رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں تو شادی میں رغبت کیا رکھوں گا، میرے پاس شادی کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. عربوں میں شادی کا دستور یہ ہوتا تھا کہ جو شادی کرنا چاہتا تھا وہ سب سے پہلے الگ گھر بناتا تھا. ایک بات بڑی اہم ہے آپ کو بتا دوں، لیکن یہ فیصلہ کن بات نہیں ہے، فیصلہ نہیں دے رہا میں آپ لوگوں کو، لیکن ایک ضرورت کی بات ہے وہ بتا رہا ہوں. شریعت اسلامی کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جوائنٹ فیملی سسٹم یعنی کہ سارا خاندان مل کے رہتا ہے، شریعت میں نہیں ہے. شریعت میں سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنا گھر الگ بنائے، چاہے ماں باپ کے ہمسائے میں بنا لے، بغل میں بنا لے، لیکن اپنا گھر الگ ہو. اگر ایک گھر میں بھی ہو تو کچن بیوی کا علیحدہ ہو، چاہے وہ نیچے والے کچن میں آ کے یا الگ والے ماں باپ کے کچن میں آ کے کھانا بنا کے دے دے، ورنہ کچن علیحدہ ہو. یہ بات کافی کڑوی ہے، لیکن اس بات میں جتنی سہولت ہے، اس بات میں جتنا
جتنا اطمینان ہے اتنا اطمینان کسی بات میں نہیں ہے. سمجھ لیں اگر ہمارے پاس 1000 لوگ آئے ہیں نا، 1000 لوگ آئے، اگر ہم نے ان کو 990 ترکیبیں بتائی ہیں اور ایک ترکیب یہ بتائی ہے تو یہ ترکیب سب ترکیبوں پہ بھاری ہے. بیٹھ کے سمجھاؤ جی، صبر کا مضمون سکھاؤ. کہیں نہ کہیں برتن ہے تو اس میں بجنے کی آواز تو آتی ہے نا. تو شریعت اسلامی کے اندر یہ کہ بیوی کو دیکھو، ایک چھوٹی سی خواہش ہے، چھوٹی سی خواہش، میں یہاں سے جا کے سموسا کھاؤں، ایک چھوٹی سی خواہش ہے، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ آج میں سموسا بچا کے فریج میں رکھ دیتی ہوں اور جب تراویح کے بعد جا کے اس کو گرم کر کے اوون میں گرم کر کے کھاؤں گی. ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ چھوٹے بھائی کی بیوی نے وہ سموسے اٹھائے اور خود کھا گئی، ہڑپ کر گئی. میں یہاں سموسے رکھے تو میں کھا گئی، پتہ ہی نہیں چلا. اول تو بتائے گی نہیں کہ میں نے کھائے ہیں. تو وہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے دل خراب، اتنا سموسہ 10 روپے کا آتا ہے لیکن اس کی وجہ سے دل اتنا خراب ہو جاتا ہے، دل اتنا کھٹا ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی کوئی چیز رکھنے کو تیار نہیں ہوتا. اب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹافی کے پیکٹ پہ لڑائی ہو رہی ہے، گاڑی کے ٹائر کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے، لڈو کے دانے کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، اور شریعت نے سب پہ کانٹا لگا دیا. خیر میں یہ آپ کو فیصلہ نہیں دے رہا کہ اگر کسی کو کوئی فیصلہ کرنا ہے تو بھئی پہلے اپنے جو مناسبت والے تعلق والے لوگ ان میں سے کسی سے مشورہ کرے، ایسے نہیں. ایک ضابطہ آپ کو بتایا کہ سب سے بہترین ضابطہ یہ ہے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرے پاس تو کوئی گھر بھی نہیں ہے. عربوں میں دستور تھا، یہ بہت اچھا دستور تھا. میرے پاس کوئی گھر بھی نہیں ہے، میرے پاس کمائی کا ذریعہ بھی نہیں ہے، میرے پاس اچھا حل ترغب فی المال، کیا آپ کو مال کا حاصل کرنے میں رغبت ہے؟ آپ چاہتے ہیں میرے پاس مال نہیں تو آپ کو کیا مال رکھنے میں رغبت ہے؟ ابھی میں راغب کیوں نہیں ہوں گا لیکن میرے پاس خود کے پاس تو کچھ نہیں. حل ترغب فی الازدواج والمال والجمال، کیا آپ کو مال اور جمال میں؟ کبھی کیسی بات کر رہی ہو؟ میرے ساتھ کون اس زمانے کے اندر رشتہ کرے گا کہ جب میرے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے اور میں 25 سال کا ہو گیا ہوں اور میں خود کسی کی کفالت کے اندر ہوں، یعنی کہ کوئی مجھے کھلاتا ہے تو کھاتا ہوں ورنہ میرے پاس خود کے پاس کچھ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ بکریاں چرا لوں گا، وہ بھی سارا پیسہ میں انہی کو دیتا ہوں اور وہ مجھے کھلائیں گے تو میں کھاؤں گا ورنہ میرے اپنے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. تو نفیسہ کہنے لگی کہ دیکھو آپ اگر رغبت رکھتے ہو تو بتائیں. آپ نے فرمایا بھائی کیوں رغبت کیوں نہیں رکھتا؟ بالکل رکھتا ہوں، لیکن ایسا کون ہے جو مجھ سے شادی کرے گا؟ کہا کہ حل ترغب فی خدیجہ، کہ آپ خدیجہ سے شادی کرنے کو تیار ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کہاں میں اور کہاں خدیجہ. ایک روایت میں کہ انہوں نے یہ ساری باتیں جا کے ابو طالب سے کہی تو ابو طالب کہنے لگے دیکھو ہمارا مذاق نہیں اڑاؤ. بہت لمبی بات کہی جس کا خلاصہ یہ کہ دیکھو ہمارا مذاق نہیں اڑاؤ، ہم غریب لوگ ہیں، تم ہم جیسے لوگوں کے پاس آ جاؤ یہی بڑی بات ہے. یعنی کہ ان کے ملازم ہمارے پاس آ جائے تو یہ بڑی بات ہے، آ کے بات کر لے تو یہ بڑی اعزاز کی بات ہے. یہ بجائے اس کے کہ وہ ہم سے شادی کرے گی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں، یعنی کہ تصور ہی نہیں تھا. ایک خدیجہ جیسی عورت جو مکہ کے سرداروں کو منع کر چکی ہے، مکہ کے رؤساء کو منع کر چکی ہے، وہ ایک غریب آدمی کے پاس کیسے آئے گی؟ تو یہ تصور بھی نہیں تھا. تو بی بی نفیسہ کہنے لگی کہ دیکھو اگر آپ بات راز میں رکھتے ہیں تو ایک بات آپ کو بتاؤں. کہ جی بتائیے. کہ بات دراصل یہ کہ خدیجہ نہیں ہمیں بھیجا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اگر یہ بات ہے تو ہماری طرف سے ہاں ہے، لیکن آپ یہ ہے کہ ہمارے چچاؤں سے بات کر لو، یعنی کہ بڑوں سے بات کر لو. چنانچہ انہوں نے ابو طالب سے بات کی. ابو طالب بھی پریشان ہو گئے، لیکن رشتہ اتنا مناسب اور اتنا بہترین تھا کہ کوئی انکار کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. لیکن سب سے جو بڑا مسئلہ تھا اس کے اندر وہ مسئلہ تھا خویلد کا. خویلد یہ نہیں، حضرت خدیجہ کے والد. حضرت خدیجہ کے والد جو تھے وہ اس بات پہ جم چکے تھے کہ جو بھی اب رشتہ کرنے آئے گا وہ میری بیٹی کے مال کی وجہ سے آئے گا، میری بیٹی کے پیسوں کی وجہ سے آئے گا. اور کوئی غریب آدمی رشتہ کرنے آئے تو پھر ظاہری بات ہے وہ پیسہ ہی چاہتا ہے. ایک صاف سی بات نظر آ رہی ہے. تو بڑی
پریشانی تھی یہ خویلد کی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو کل ہم چاشت کے وقت میں آ جاتے ہیں, چاشت کا وقت یعنی 10 سے 11 بجے کا وقت, ہم چاشت کے وقت میں آ جاتے ہیں, اس وقت میں ہم معاملہ کر لیں گے, لیکن آپ اپنے والد کو کیسے سنبھالیں گے؟ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا جی میں سنبھال لوں گی, آپ فکر نہیں کریں. تو خدیجہ بڑی سمجھدار تھی, بڑی زیرک خاتون تھی. عربوں میں ہوتا یہ تھا کہ جو والد اپنی بیٹی کا رشتہ کرتا تھا تو اس کو پیلے رنگ کا حلہ پہنایا جاتا تھا, یعنی چمکدار قسم کا ایسا کپڑا پہنایا جاتا تھا جو کہ کندھے سے لے کے ٹخنوں تک ہوتا تھا. اس کو حلہ کہتے ہیں, یعنی کہ جسے آج کل سمجھ لے جبہ یا توب کہیں, یہ پہنایا جاتا تھا. اور اس کے اوپر زعفران پھینکا جاتا تھا, جو کہ زعفران اس کی داڑھی کے اوپر لگتا تھا, اس کے سر پہ لگتا تھا, اس کے کپڑوں پہ لگتا تھا, یعنی کہ وہ پیلا زرد ہو جاتا تھا. یہ اس کے والد کے ساتھ ہوتا تھا, جو آج کل ہماری عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے, اس کو مائیوں بٹھاتے ہیں, اس کو میاؤں بٹھاتے ہیں. تو یہ اس کے والد کے ساتھ ہوتا تھا. یہ نشانی ہوتی تھی کہ اس نے اپنی بیٹیا کی شادی کر دی. یہ ایک نشانی ہوتی تھی, اطلاع ہوتی تھی. جیسے اعلان ہوتا ہے, اعلان کی مختلف صورتیں ہیں, جیسے کہ ہمارے ہاں سب کے سامنے کہتے ہیں قبول ہے جی قبول ہے, ایسے اعلان کی یہ صورت ہوتی تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر لی, لہذا اس کی بیٹی اگر کسی کے گھر میں ملے یا اس کے گھر کے اندر کوئی غیر مرد آئے تو کوئی غلط تصور نہ کیا جائے. تو یہ اس لیے کروایا جاتا تھا. چنانچہ انہوں نے پیلا حلہ پہنا کے ان کو کھانا کھلایا اور کھانے کے اندر شراب ملا دی, اور شراب اس کثرت سے ملائی کہ ان کو ہوش نہیں رہا. اور جب ابو طالب آئے, ورقہ بن نوفل آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر چچا ابو لہب آئے اور حارث آئے اور کئی اور لوگ آئے, تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 یا 10 جو چچا تھے وہ سارے کے سارے وہاں موجود تھے, اور سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کے, اور بقیہ سب موجود تھے, یعنی 9 چچا وہاں پر موجود تھے. روایتوں میں 10 کا لفظ لکھا ہوا ہے, لیکن 10 کا لفظ اس لحاظ سے ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے 10 لوگ ہوں گے. انہیں ایک چھوٹی سی بارات بن گئی 10 بندوں کی, بارات تو نہیں کہہ سکتے لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو یہ چھوٹی سی ایک بارات بن گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نکاح کیا. نکاح کے بعد نکاح کے ساتھ ابو طالب نے خطبہ پڑھا ہے, اور ورقہ بن نوفل نے پھر دوسرا تعظیمی خطبہ پڑھا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے. یعنی ایسا ہوتا تھا, ہم تو کسی کی تعریف نہیں کر سکتے نا, ہم تو کسی کی تعریف نہیں کر سکتے, لیکن آپ کبھی کسی شاعر کے پاس جائیں, اس کو کہیں میری تعریف کرو, اب اتنی تعریف کرے گا, اتنی تعریف کرے گا, کیا پاگل ہو جائے گا بھائی, تو مجھے بچپن سے جانتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا, آپ کا نام بھی نہیں آتا ہوگا. میں اصل میں ہمارے استاد جی نے ہمیں یہ بات سنائی, ہم نے کہا استاد جی ہم آپ کی بات معافی چاہتے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو استاد جی نے اگلے دن ایک شاعر کو بلایا, اس شاعر نے ہماری پوری کلاس کو گھما کے رکھ دیا. اور جناب ایسے اشعار فوراً ایسے اشعار سنائے, میں حیران ہے. بھائی آپ شاعر ہو؟ کہتے نہیں یار میں تو وہ کھالوں کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں, شاعری تو میرا سائیڈ بزنس ہے. اور یہ بھی بات اس نے اشعار میں سنائی تھی. جانے لگا تو جاتے اس نے ہاتھ ملائے اور دروازے پہ کھڑے کے کہنا استاد جی آپ سے تو ڈر لگتا ہے لیکن ایک شعر سناتا ہوں. وہ شعر یہ, کون کہتے ہیں حضرت علی نیک بخت ہے, کون کہتے ہیں حضرت علی نیک بخت ہے, حوروں کا طلبگار ہے, شہوت پرست ہے. یہ اس کا شعر مجھے آج تک یاد ہے. تو آج اس سے تقریباً 10-12 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی. ایسے شعراء ایسے ہوتے ہیں, آپ ان کے سامنے بیٹھ جائیں وہ آپ کی تعریف ایسے کریں گے, ایسے کریں گے. اگر آپ سفید ہیں تو ایسی تعریف کریں گے, اور کالوں کی واٹ لگا دیں گے. اگر آپ کالے ہیں تو گوروں کی واٹ لگا دیں گے, یعنی کہ آپ کو ان سے آسمان پہ چڑھا. تو عربوں کے لیے کسی کی تعریف کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. حتیٰ کہ ہمارے مدرسے میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ایک کتاب کا نام ہے مقامات حریری. اس کے اندر اس نے کہا میری تعریف ایسے نہیں کرنی بلکہ ایسے شعر سے کرنی ہے کہ جس کے ہر لفظ میں نقطہ ہو. یعنی کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کرنے ہیں جس میں با آئے, فا آئے, اور را نہ آئے کہ را میں نقطہ نہیں ہے, الف نہ آئے کہ الف میں نقطہ نہیں. اس نے شعر لکھے ہوئے ہیں, مجھے تو یاد نہیں ہے, وہ شعر لکھے ہوئے ہیں کہ جس میں تمام الفاظ میں نقطہ آتا ہے. پھر کہا اب ایسے الفاظ میں تعریف کرو کہ جس میں کوئی بھی نقطہ نہیں آتا. تو اس نے وہ اشعار, وہ مقام ہے کہ اشعار ایسے بہترین بنائے, اور
ایسے عجیب. تو یہ شعراء کے لیے تو ان کا کام ہی شعر بندی کرنا ہو، ان کا کام ہی اشعار کے اندر کھیلنا کودنا ہوتا ہے. ان کو مشکل سے مشکل کام دے دیے جائے، ان کو اس کام میں مزہ آتا ہے. آپ کو ایک چیز سناتا ہوں. ہمارے اکابرین کے اندر، بڑے علماء کے اندر ایک مولانا حضرت مولانا مفتی ولی، مولانا ولی، یہ مولانا محمد ولی رازی، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں. مولانا ولی رازی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے ہادی عالم. ہادی عالم یہ وہ کتاب ہے سیرت کے موضوع پر جس پوری کی پوری کتاب میں کوئی نقطہ نہیں ہے. یعنی ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جس میں نقطہ نہیں آتا. لوگوں کو لے کر ہادی عالم کھڑے ہوئے، لوگوں کو لے کر، دیکھیں کوئی نقطہ ہے، لوگوں میں کوئی نقطہ ہے، کو لے کر ہادی عالم کھڑے ہوئے، کہ نقطہ ہے. ایسے ایسے ہادی عالم علی رسول ہی وسلم، علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دوسرا درود بنایا علی رسول ہی وسلم. یعنی درود شریف میں بھی کوئی نقطہ نہیں، اس کے شروع میں حمد لکھی ہے اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں، اس کے شروع میں فہرست یعنی انڈیکس بنایا اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. اور اللہ کے اسم سے، اللہ کے اسم سے، اور بسم اللہ کو اس نے ترجمہ کیا ایسا بہترین. تو جو ادبا ہیں ان کے سامنے کوئی بات نہیں ہوتی. تو ورقہ بن نوفل نے آپ کو دیکھ کر آپ کی تعریف کے اندر جو خطبہ پڑھا ہے، وہ خطبہ بھی کتابوں میں منقول ہے، لکھا ہوا ہے. یہ 2 خطبے ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم میں گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ حرم میں اعلان کرنا ہے، تو خویلد نے وہاں پہ تو کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی ابو طالب تیرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیتا ہوں. لیکن جب حرم میں لے کے چلے تو حرم میں لے کے چلنا تو وہ تو نشے سے اتار کے چلنا ہے نا، کہ حرم میں نشے کے اندر نہیں لے جا سکتے، چونکہ اب حرم میں اعلان کرنا ہے. اب یہ بڑا مسئلہ ہے، نکاح تو ہو گیا، اب حرم میں کیسے اعلان ہوگا؟ حرم میں پہنچے تو ان کا نشہ اترا، اور حرم میں جب دیکھا میرے اوپر پیلا ہلا، اوہ زرد ہلا میرے اوپر، یہ کس نے مجھے پہنایا، یہ کون ہے؟ اور جناب وہ بے پھر گئے، کسی کے قابو میں نہ آئے، اور سب کو پریشان کیا کہ بھئی آپ کی بیٹی نے خود نکاح کا کہا تھا کہ میری بیٹی نکاح کا کہہ نہیں سکتی سب، اور اگر اس نے کہہ بھی دیا تو میری اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا. عربوں میں یہ تھا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تھا، تو اگر وہ چاہتے تو اس وقت بھی نکاح کو ختم کر سکتے تھے. تو لیکن ان کے والد خویلد نے کہا کہ کون ہے جس نے میری بیٹی سے رشتہ کیا ہے؟ تو وہ اتنا بے فرا ہوا تھا کہ سب لوگ پریشان تھے کہ اب یہ نکاح ختم ہو جائے گا، پریشانی ہو جائے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے اندر بٹھا کے اگر کسی نے ٹھکرا دیا تو یہ بہت بڑی بدنامی والی بات ہو جائے گی. چنانچہ کوئی آپ کو لا نہیں رہا تھا، لیکن بلاخر مجبوراً جب انہوں نے بہت شور مچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے لایا. تو جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے ہیں تو اس کا پارا بالکل بیٹھ گیا. ہمارے آقا کو دیکھے کہا کیا تمہیں خدیجہ نے نکاح کے لیے منتخب کیا؟ کہ جی ہاں مجھے. کہ خدا کی قسم اگر میں بھی خدیجہ کے لیے کسی کو منتخب کرتا تو وہ تو ہی ہوتا، تیرے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. لہذا وہیں پر کھڑے ہو کے سب کے سامنے اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹیا کا نکاح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر چکا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں رہنا شروع ہوئے، اور یہ وہ گھر ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 28 برس گزارے ہیں. 28 برس اس گھر کے اندر گزارے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تجارت کے لیے نہیں گئے. بعض روایتوں میں تھا کہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے گئے. اس کے بعد یہ 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، اور اس کے بعد اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہیں وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے. ان میں سے 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہوئے تھے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ سے ہوئی تھیں، اور 1 بیٹا حضرت ابراہیم وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے ہوا تھا. یہ ماریہ قبطیہ یہ وہ آپ کی بیوی ہے کہ جو مقوقوں سے مصر نے آپ کو ہدیے میں دی تھی کہ یہ غلام اور باندی کے طور پہ آپ کی خدمت میں رہیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرمایا اور ان کے ساتھ نکاح فرما لیا تھا. تو ماریہ قبطیہ یہ مصر سے تھی.
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں تھیں، لیکن آپ کے بیٹے سارے کے سارے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، کچھ رضاعت کی حالت میں اور کچھ تھوڑے سے بڑے ہوئے، 4-6 برس کی عمر میں انتقال ہو گئے. لیکن جو ساری اولادیں تھیں تقریباً حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی جو بھی ساری اولادیں تھیں وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ کے بطن سے تھی. ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا قاسم، یہ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابو القاسم ہوں، لیکن میرے علاوہ کوئی بندہ اپنے آپ کو ابو القاسم نہ کہے. اپنے بچوں کے نام قاسم تو رکھے لیکن اپنے آپ کو ابو القاسم نہ بولے. ابو القاسم صرف میں ہوں، لہٰذا یہ کنیت رکھنا منع ہے. تو اپنے بیٹے کا نام تو قاسم رکھ سکتے ہیں لیکن خود کو ابو القاسم نہیں کہہ سکتے کہ ابو القاسم اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو فرمایا. اور دوسرے بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ، اور ان کے لقب طیب و طاہر، یہ ان دونوں کے لقب ہیں. یہ 4 بیٹے نہیں تھے بلکہ 2 بیٹے تھے، یہ قاسم تھے اور عبداللہ تھے، اور تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم تھے جو بہت بعد میں ہوئے تھے. لیکن یہ جو بھی تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ہوئے تھے. پھر آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، اور سب سے بڑی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقیہ، پھر ام کلثوم، اور پھر زینب، اور پھر فاطمہ. یہ 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں. اور یہ پروپیگنڈا پھیلا ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی صرف ایک تھی جو کہ حضرت فاطمہ ہے. یہ بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے. آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، رقیہ اور ام کلثوم. یہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں، کیا حضرت عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ماننا پڑے گا؟ تو وہ نہیں چاہتے کہ حضرت عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد مانے. تو چونکہ حضرت عثمان کے اوپر اس طرح کے گھنونے الزامات لگائے ہوئے تھے، تو یہ اولادیں تھی جو کہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس ہوئی ہے تو 35 برس کی عمر میں کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی ہے. وقت بہت اوپر ہو گیا ہے، میں نے اس کے پیچھے یہ نقشہ بنوایا تھا. تو بس میں کچھ تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں، تفصیلی بات انشاءاللہ میں آپ کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے حوالے سے کل عرض کروں گا. ارادہ تھا میں 11 بجے چلا جاؤں، تھوڑا سا ضروری کام تھا. کعبۃ اللہ کی تعمیر جو بعد میں ایسے ہوئی، اس کو سمجھ لیں. کعبۃ اللہ کی تعمیر جن لوگوں نے نہیں دیکھا یا جنہوں نے دیکھا ہے یاد نہیں ہو، ان کو یہ ذہن میں رکھیں کہ کعبۃ اللہ کے یہ 4 کونے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو پہلا کونا ہے یہ حجر اسود ہے، یہاں پر حجر اسود ہے. اس کے بعد یہ کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے جو کہ اونچا ہے. کعبۃ اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ ملتزم کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرف مقام ابراہیم ہے اور دوسری طرف چلے جائے تو حتیم ہے. ٹھیک ہے، کعبۃ اللہ کے دروازے کے اندر ایک اور دروازہ ہے اور پھر اندر سیڑھیاں ہیں. سیڑھیوں سے ایک دوسری منزل آتی ہے، دوسری منزل سے پھر کعبۃ اللہ کا چھت آتا ہے. یہاں پر ایک اس نے سرخ لکھا ہوا ہے، یہ سوراخ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک ڈھکن بنا ہوا ہے اور پھر یہ جو ہے یہ ملتزم ہے جو کہ کعبۃ اللہ کا مزاب، ملتزم کہہ رہا ہوں، مزاب رحمت ہے کہ پانی وغیرہ جو آتا ہے وہ اس سے ٹپکتا ہے. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں. اس کونے کو کہتے ہیں رکن یمانی. اس کی وجہ ہے، رکن یمانی کے کہنے کی وجہ ہے کہ اس کو بنانے والا جو شخص تھا وہ یمن سے آیا تھا خاص طور پہ، تو اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ یہ شاہ زوران ہے. شاہ زوران کہتے ہیں کعبۃ اللہ کی دیوار کو مضبوط کرنے کے لیے نیچے کچھ سپورٹنگ عمارت بنی ہوئی ہے، تو یہ سپورٹنگ عمارت اس کو شاہ زوران کہتے ہیں. یہ شاہ زوران ہے یعنی کہ ترچھی عمارت بنی. یہ دیوار ہے تو دیوار کو اس طریقے سے نیچے سے سپورٹ کیا ہوا ہے، سمجھ لیں اتنا جتنا ہمارے گھٹنے سے تھوڑا سا اوپر یہ سپورٹنگ دیوار بنائی ہوئی ہے، یہ پوری بھری ہوئی ہے. تو یہ شاہ زوران ہے. اس کے ساتھ کعبۃ اللہ کے غلاف کو باندھ دیتے ہیں، کعبۃ اللہ کی دیوار کو مضبوط ہوتی ہے. اور اب ہر وقت لوگ کعبۃ اللہ کی دیوار سے چمٹے ہوتے ہیں تو کوئی دیوار کتنی دیر تک قائم رہے گی؟ تو اس لیے شاہ زوران ہونا ضروری ہے. پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر ایسی تھی کہ کعبۃ اللہ بالکل بند تھا، دروازہ اس کا نیچے تھا اور اس دروازے کے بیک سائڈ پہ دوسری طرف ایک دروازہ تھا. کبھی حج کے دنوں میں آپ کعبۃ اللہ کی کوئی تصویر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف دروازے کے کچھ اسکیچنگ آپ کو نظر آئے گی کہ دروازہ کچھ بنا ہوا تھا جس دروازے کو بند کیا. دراصل یہ دروازہ نیچے تھا
لوگ کعبۃ اللہ کے اندر آتے تھے، نفل پڑھتے تھے، اگلے دروازے سے باہر نکل جاتے تھے۔ کعبۃ اللہ کے اوپر چھت نہیں تھا، کعبۃ اللہ کی دیواریں چھوٹی تھیں اور یہ دروازہ نیچے تھا۔ اور جب قریش مکہ نے تعمیر کی، یہ 12 قسم کی تعمیر کعبۃ اللہ کی ہوئی ہے، میں انشاءاللہ آپ کو کل تفصیل سے بتاؤں گا۔ کعبۃ اللہ کی بنیاد سے پتھر نکلے تھے، پتھروں کے اندر سے کچھ پرچیاں ملی تھیں، اس کے اندر کچھ جملے لکھے ہوئے تھے، بڑی عظیم الشان بات ہے۔ میں چاہتا ہوں کچھ اہتمام سے اس چیز کو بتاؤں، آخر میں وہ اہتمام نہیں رہتا، شروع میں جو اہتمام رہتا ہے۔ تو انہوں نے دروازے کو اونچا کر دیا اور کچھ حصہ کعبۃ اللہ سے باہر نکال دیا جو قریش مکہ نے تعمیر کی تھی، اور ایک نیا کام انہوں نے یہ کیا کہ کعبۃ اللہ کے اوپر چھت ڈالا۔ اس سے پہلے کعبۃ اللہ کے اوپر کوئی چھت نہیں تھا، اس کی تعمیر میں کچھ مشکلات تھیں۔ ایک تعمیر میں مشکل یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کے اوپر مستقل طور پہ 500 سال سے ایک سانپ بیٹھا رہتا تھا جو کسی کو کعبۃ اللہ کے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ تو یہ کافی ساری مشکلات پیش آئیں، ان مشکلات کا حل قریش مکہ نے نکالا، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی اشارے ملے، پھر حجر اسود کے رکھنے کے اوپر بات ہوئی، پھر جو پتھر استعمال ہوا، کون کون سے پہاڑوں کا استعمال ہوا، یہ انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے تفصیلات عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، ہمارے اس درس کو قبول فرما لیجیے، اپنے حبیب کے ذکر خیر کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ دین کی ان ساری باتوں کو اپنے فضل و عنایت سے قبول فرما کر ہمارا مقدر بنا دیجیے۔ اے اللہ اس کا یہ جو ذکر خیر ہوا، اس کا جو بھی ثواب ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً پیش کرتے ہیں، اے اللہ اس کو کروڑوں گنا بڑھا کے قبول فرما لیجیے، اس کو اربوں گنا بڑھا کے قبول فرما لیجیے۔ اس کے وجہ آخرت میں ہماری شفاعت کا اس کو ذریعہ بنا دیجیے، اس بات کو آخرت کی شفاعت کا ذریعہ بنا دیجیے، دنیا کی راحتوں کا ذریعہ بنا دیجیے، روزی کے کھلنے کا ذریعہ بنا دیجیے، تکالیف کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے، بیماریوں کے خاتمے کا ذریعہ بنا دیجیے، تکالیف کی دوری کا ذریعہ بنا دیجیے، اپنے قرب خاص کا ذریعہ بنا دیجیے، ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو، رمضان کے روزوں کو، راتوں کی عبادتوں کو، رات کے اٹھنے کو، تراویح کو، قرآن سننے کو، قرآن پڑھنے کو، تسبیحات کو، دعاؤں کو، مناجات کو اپنے فضل و عنایت سے قبول فرمائیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔